مسواک بھی تلوار بھی دعوت بھی سادہ ہے مگر عشق محمد میں ذہین ہے۔ آقائے نامدار جہاں بٹھا کے گے ہمیں، آقائے نامدار جہاں بٹھا کے گے ہمیں، صد شکر خداوند ہم لوگ وہی ہیں۔ دوستو، میں نے اپنے شیخ مکرم، استاد محترم، مربی و محسن، مربی و مرشد شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کے علماء کا، محدثین کا، محققین کا، اہل علم و فن کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ دوستو، اس بات کو سمجھیں، لوح قلم پہ لکھیں تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو۔ اس بات پہ اتفاق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اس بات پہ بھی ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور اس بات پہ بھی اتفاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت پیدا ہوئے تھے، صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ کس بات میں اتفاق؟ نمبر 1، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت پیدا ہوئے ہیں، صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے ہیں۔ اور تاریخ کیا تھی؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، طلوع فجر کا وقت تھا، لیکن ربیع الاول کی تاریخ کیا تھی؟ اس پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور پہ 3 قول نقل کیے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا 9 کو پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ دوستو، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس بات سے کوئی پریشانی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، جن علماء نے یہ کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوستو میری طرف دیکھیے، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہو تب دائیں بائیں دیکھنا، متوجہ ہونے کا مطلب ہم قرآن و حدیث کی ناقدری کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کے فرمان، اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کی ناقدری نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی توجہ، اپنی دھیان، اپنی سوچ، اپنا دماغ، اپنی نظریں اسی طرف جما کے رکھیں تاکہ کچھ خیر کی بات لے کے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ٹھیک، لیکن دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن ہی فوت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس بات پہ بھی ساری دنیا کے علماء کا، محققین کا، محدثین کا، مورخین کا، اہل علم کا اتفاق ہے۔ توجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اپنا لڑکپن گزارا، اپنی جوانی کے دن گزارے، 40 سال کی عمر ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اظہار کیا۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، 13 سال مکی زندگی گزار کے جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، علماء نے لکھا ہے سفر کی 27 تاریخ تھی، سفر کی 27 تاریخ تھی، سفر شروع ہوا، 8 دن یا 9 دن میں سفر ہوا۔ سفر کی 27 تاریخ کو مکہ المکرمہ سے نکلے، 3 دن غار ثور میں گزارے، پھر ربیع الاول کو نکلے، 8 دن یا 9 دن کا سفر ہوا، پھر 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے۔
دوستو پیدائش ولادت ربیع الاول کے مہینے میں، اعلان نبوت اظہار نبوت ربیع الاول کے مہینے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے تو آپ کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ 40 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر اس کے بعد نبوت کی ترویج کی، نبوت کی اشاعت کی، نبوت کے پیغام کو پھیلایا، اس میسج کو آگے کنوے کیا۔ 13 سال مکی زندگی، 40 اور 13 53 سال، تو 53 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، 10 سال وہاں پہ گزارے، اور 63 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما۔ دوستو سوال یہ ہے، ربیع الاول کا وہی مہینہ ہے جس میں حضور کی ولادت بھی ہے، ربیع الاول کا وہی مہینہ ہے جس میں حضور کو نبوت عطا کی گئی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اظہار کیا۔ ربیع الاول کا وہی مہینہ ہے جس مہینے میں حضور کی ہجرت ہوئی، ربیع الاول کا وہی مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم جشن ولادت مناتے ہیں، ہمیں ہجرت یاد نہیں رہتی، ہمیں اعلان نبوت یاد نہیں رہتا، ہمیں حضور کی وفات یاد نہیں رہتی۔ پھر یہ کہ جشن مناتے ہیں، جشن کیا کس بلا کا نام ہے؟ جشن کیا ہوتا ہے؟ اسی 12 ربیع الاول کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سارے صحابہ پہ قیامت کا عالم طاری تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم کے عالم میں تلوار لے کے کھڑے ہیں، انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں رہا تھا، اور فرما رہے ہیں جس شخص نے یہ کہا نا کہ محمد مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک کونے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں پریشان ہیں، اور ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں پریشان ہیں، سارے صحابہ پریشان، اہل بیت پریشان، صحابیات پریشان۔ یہ وفات کا متفقن علیہ قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو آپ جشن مناتے ہیں، ولادت کا جشن منایا، وفات کو بھول گئے، آخر یہ کیا معاملہ؟ پھر جشن منایا۔ دوستو ایک ہوتا ہے جشن اور ایک ہوتا ہے مشن۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سارے صحابہ نے، سارے صحابہ مجھے ایک بات بتائیں، جتنی محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی سے تھی، اتنی کسی اور کو ہو سکتی ہے؟ جتنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی، اتنی کسی اور کو ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی سے ہمارے آج کے مہمان خصوصی اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں، مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب۔ دوستو میں حضرت اقدس مناظر اسلام قاطع بدعت و شرک، ایک نامور محقق، مستند عالم دین، اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ بس میں 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میری درخواست ہوگی کہ آپ توجہ ادھر رکھیں گے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا تھا، جتنا عشق، جتنی محبت، جتنی عقیدت، جتنا احترام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنا کسی اور کو ہو سکتا ہے؟
بولے جتنی محبت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اتنی کسی اور کو ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، ڈنڈیاں کیوں نہیں لگائی گئی، جشن کیوں نہیں منایا گیا؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنی بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، ڈنڈیاں کیوں نہیں لگائی گئی، جشن کیوں نہیں منایا گیا، جلوس کیوں نہیں نکالے گئے، نعرے کیوں نہیں لگائے گئے؟ دوستو وہ مشن پیغمبر کے امین تھے، وہ مشن پیغمبر کے وارث تھے، وہ مشن پیغمبر کے داعی تھے، وہ مشن پیغمبر کو اپنانے والے تھے۔ اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، سج کے لگاتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ نعرہ لگائیں، مل کے پڑھیں، ہم جشن نہیں مشن نبی کے امین ہیں، ہم جشن نہیں مشن نبی کے امین ہیں، ہم وارث دین، داعی دین، خادم دین۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ مشن کیا تھا؟ ان کا مشن قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا تھا، ان کا مشن دنیا میں خیر کو پھیلانا تھا، ان کا مشن بھلائی کی دعوت دینا تھی، ان کا مشن اخلاق حسنہ کی تعلیم تھا۔ آج میں ہدایت کا سبق پڑھا رہا تھا، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے ہدایت کے حاشیہ میں ایک حدیث کا حوالہ دیا، ایک حدیث نقل کی، میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ سیدنا معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی اقتداء کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ تو نماز کے دوران ہی ایک صحابی کو چھینک آئی، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، میں نے کیا کہہ دیا؟ جیسے چھینک آئے ہم کہتے ہیں نا یرحمک اللہ، سنت کے مطابق یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو میں نے نماز کے دوران ہی کہا تمہیں کیا ہے؟ ما لکم تنظرون الی شجرا، اب مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت تشریف فرمائے کہ جعلوا یضربون اصابعهم ایدیهم اصابعهم فی روایت اصابعهم فی روایت ایدیهم علی افغازهم۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنا ہاتھ اپنی رانوں پہ مارا، تو حضرت معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ صحابہ مجھے چپ کرا رہے ہیں، مجھے خاموشی کا کہہ رہے ہیں، تو میں خاموش ہو گیا۔ نماز پوری ہو گئی، نماز کے پورا ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ حضرت معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو اپنا تاثر اور اپنا ماجرا اور اپنی دل کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ فَوَاللَّهِ مَا قَهْرَنِي وَلَا زَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي۔ کہتے ہیں میرا ابا، میری اماں، میرا پورا خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے، میں نے اس طرح کا استاد، اس طرح کا معلم، اس طرح کا مربی، اس طرح کا مرشد نہ اس سے پہلے دیکھا، نہ میری ان آنکھوں کو اس کے بعد دیکھنا نصیب ہوا۔ اتنی اچھی تعلیم دی، بخدا اللہ کی قسم، نہ رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ ہی مجھے گالی نکالی، کچھ نہیں فرمایا، اور بڑے پیار سے فرمایا میرے پیارے ان هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس وانما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن۔ میرے پیارے نماز میں لوگوں جیسی باتیں نہیں کی جاتی، یہ نماز اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس میں باتیں کی جائیں۔ نماز تو نام ہے تسبیح خداوندی کا، نماز تو نام ہے تحلیل کا، لا الہ الا اللہ کہنے کا، نماز تو نام ہے قرآن پاک پڑھنے کا۔ دوستو میرے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں، اخلاق کو اپنا لیں، اخلاق کو اختیار کر لیں، تو یہ ہم مشن نبی کے امین ہونے کا ثبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی، اس تعلیم کو ہم گلی گلی، کوچہ کوچہ، بازار، بستی، ملک ملک پھیلائے۔
جیسے ہمارے حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پھیلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم عام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کو ثبوت ہوگا ہم مشن نبی کے امین ہیں، ہم جشن نہیں مشن نبی کے امین ہیں، ہم وارث دین، خادم دین، داعی دین ہے، مسواک بھی، تلوار بھی، دعوت بھی، سادہ ہیں مگر عشق محمد میں ذہین ہے، آقا نامدار جہاں بٹھا کے گے ہمیں، صد شکر خداوند ہم لوگ وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو مشن نبی کے ساتھ چمٹنے کی، زندگی بھر وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔